ریسکیو 1122 نے حافظ آباد نے پچھلے سال میں 1,23,000 کالیں موصول کی ہیں، 24,893 ایمرجنسیز جو ہیں وہ ڈیل کی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا سیلاب تھا، 22,000 کے قریب ہم نے لوگوں کو ادھر ایویکویٹ کیا۔ ریسکیو 1122 نے چاہے کسی بھی قسم کی جو بھی کوئی ایمرجنسی ہے، پر وقت ہم نے پہنچ کر ہر بندے کو ریسکیو کیا ہے۔ نیو پلس سے میں ہوں محمد زاہد منیر، اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفس۔ ریسکیو وہ ادارہ ہے، چاہے حادثات ہوں، آگ لگنے کے واقعات ہوں، سیلابی ریسکیو ہو یا طبی ایمرجنسیز ہوں یا دیگر ناگہانی صورتحال ہو، جو بھی صورتحال ہو، ریسکیو کے اہلکار ہر وقت کو تیار ہوتے ہیں اور عوام الناس کی کو ریسکیو کرنے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت کچھ ریسکیو اہلکار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ 2025 میں تاریخ کا سب سے بڑا سیلابی ریلا ہمارے علاقے سے گزرا، تو آپ نے ریسکیو آپریشن کیا، تو آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں؟ پہلے تو سر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک ریسکیو 1122 جو کہ ایک بہت اچھا ادارہ ہے اس کا حصہ ہیں، اور جیسا کہ سر آپ جانتے ہیں کہ ریسکیو 1122 نے چاہے کسی بھی قسم کی جو بھی کوئی ایمرجنسی ہے، وہ آگ کی ہے، سیلاب کی ہے، حادثات کی ہے یا کوئی ایمبولینس کے ریلیٹڈ ہے، تو بر وقت ہم نے پہنچ کر تمام قسم کے جو ہمارے آلات ہیں ان کی مدد سے ہم نے ہر بندے کو ریسکیو کیا ہے اور بر وقت کیا ہے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے، اور جو ہمارا باقاعدہ ایک رسپانس ٹائم ہے وہ ہم نے برقرار رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح کام کرنے کی جدوجہد ہم میں شامل ہے۔ اچھا، ریسکیو جو ہے اس بار جو تاریخ کا سب سے بڑا سیلابی ریلا گزرا ہے، اس میں بہت زیادہ کردار ادا کیا، اتنا پانی تھا، تو آپ کو ریسکیو کرتے ہوئے کوئی ڈر خوف نہیں آتا؟ نہیں سر، ڈر خوف نہیں آتا، اور جو ہم نے عہد لیا ہے جب ہم نے ڈیوٹی جوائن کی ہے الحمدللہ، تو یہ ہمارا عہد ہے کہ ہم نے لوگوں کے جان مال اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ جو ہے نا ذمہ داری دی ہے، تو وہ ہم بڑے آسان طریقے سے نبھا رہے ہیں، ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم نے جتنی بھی جانوں کو محفوظ کیا ہے وہ سب لوگ ریسکیو 1122 سے بے حد خوش ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ریسکیو 1122 نے ہمیشہ لوگوں کو بر وقت ریسکیو کیا ہے۔ ریسکیو زندہ باد، پاکستان کو زندہ باد۔ اچھا، آپ ریسکیو جب کرتے ہیں تو زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہو جو آپ بھول نہ پائیں؟ سر دیگر واقعات ایسے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ موسٹلی جو ایمبولینسز پہ ڈیوٹی کرتے ہیں، ای ایم ٹیز حضرات، تو ہر طرح کے ثانیات کو فیس کرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ سر یہ ہمارا کام ہے، اور الحمدللہ ہم کبھی بھی اس چیز سے گھبرائے نہیں، جو بھی ہمیں ٹاسک دیا جاتا ہے اس کو ہم بڑے آسان طریقے سے کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ اور بھی ریسکیو کے اہلکار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جناب؟ جی الحمدللہ، بالکل۔ اچھا، 2025 میں تاریخ کا بڑا سیلابی ریلا گزرا، تو سیلاب کے متعلق آپ بتا دیں کہ آپ نے کس طرح جو ریسکیو جو آپریشن ہے وہ کیا، اور آپ نے کس طرح لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا؟ پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا سیلاب تھا، جو 3 دریاؤں میں، پاکستان کے بڑے دریاؤں میں تھا، اور پھر ریسکیو 1122 سب سے اولین کردار ادا کر رہے تھے لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کے لیے۔ ہماری جو ڈیوٹی تھی وہ دریائے چناب کے ساتھ ساتھ دوسرے دریاؤں پہ بھی تھی۔ ہم پاک پتن ڈسٹرکٹ میں ڈپیوٹ ہوئے، ادھر ہم نے لوگوں کو جا کے فرسٹلی ایویکویٹ کیا، جو لوگ پھنسے ہوئے تھے، بچوں کو، عورتوں کو، تو الحمدللہ تقریباً 22,000 کے قریب ہم نے لوگوں کو ادھر ایویکویٹ کیا، تو یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم نے لوگوں کو مطلب کہ اپنی جانوں کھیلتے ہوئے ان کی جانیں بچائیں۔ اچھا، آپ اپنے ضلع میں آپ نے فرائض سر انجام دیے، اس کے بعد آپ دوسرے اضلاع میں بھی آپ جو ہے وہ ریسکیو کا عمل جو ہے آپریشن جو ہے وہ کرتے رہے، تو آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں ادھر؟ سر یہ جو ریسکیو 1122 ہے، مشکلات اس کے ساتھ ہی ہیں، تو ہم نے ان مشکلات کے ساتھ کھیل کر لوگوں کی جان بچانا ہوتی ہے۔ تو پہلے ہم ادھر اپنے ضلع حافظ آباد میں لوگوں کو ایویکویٹ کرتے رہے، اس کے بعد ہمیں یہ کیونکہ پانی آگے چل رہا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے موو ہوتے رہے۔ جی، آپ نے ریسکیو اہلکار کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے ضلع کے علاوہ دوسرے اضلاع میں بھی جا کر سیلاب کے جو متاثرین ہیں ان کو ریسکیو کیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ڈسٹرکٹ حافظ آباد کے ایمرجنسی آفیسر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر۔ اچھا سر، پہلے تو 2025 کی جو آپ کی کارکردگی ہے، آپ نے جو آپریشنز کیے ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں اپڈیٹ کر دیجیے۔ جی، ریسکیو 1122 نے حافظ آباد نے پچھلے سال میں 1,23,000 کالیں موصول کی ہیں، اور جس میں سے جو ایمرجنسی کی کالیں تھیں وہ بڑی کم تھیں،
اور اس ٹرینڈ کو ہمیں کم کرنا چاہیے کہ جو ضرورت کے مطابق کال کریں، غیر ضروری کال جو ہیں وہ ریسکیو 1122 پہ ہم نہ کریں۔ 24,893 ایمرجنسیز جو ہیں وہ ڈیل کی ہیں، اور 6,330 جو روڈ ٹریفک کریشز ہیں وہ ڈیل کی ہیں رواں سال میں۔ 14,459 میڈیکل کی ایمرجنسیز ڈیل کی ہیں، اور فائر کی 386 ایمرجنسیز، اور ڈوبنے کے جو واقعات ہیں وہ 9 واقعات میں ریسکیو 1122 حافظ آباد میں جو ہے اس حوالے سے معاونت جو ہے وہ دی ہے۔ اور ٹوٹل جو 28,000 ایمرجنسیز ہیں جو لوگوں کو 28,000 لوگوں کو ریسکیو جو ہے وہ ریسکیو 1122 حافظ آباد نے اس دوران کیا ہے۔ تاریخ کے ایک بڑے سیلاب سے پورا پنجاب گزرا ہے، اور ریسکیو 1122 حافظ آباد کے ریسکیوز نے بھی اس میں بڑے اچھے طریقے سے کام کیا ہے۔ بالکل جی، تاریخ کا سب سے بڑا سیلابی ریلا گزرا ہے، تو ریسکیو اہلکار جو ہیں انہوں نے بھرپور انداز سے لوگوں کو ریسکیو بھی کیا، اور لوگوں کے مال مویشی جو ہیں وہ ان کو بھی انہوں نے ریسکیو کیا۔ تو سر اس سارے معاملے میں آپ کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے مین چیز جو ہے کہ جب اگر سیلابی وارننگ جاری ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے لوگوں کو اپنے محفوظ مقامات پہ چلے جانا چاہیے۔ پری فلڈ ایویکویشن جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں، تاکہ ٹائملی بر وقت لوگ اگر اپنے ایریا سے دور دراز گاؤں سے یا باقی جگہوں سے اگر نکل جائیں گے تو اس میں پھر ریسکیو کو بہت کم مشکلات ہوگی، اور اس میں کسی جان کے جانے کا بڑا کم خدشہ ہے۔ 10,000 لوگوں کو ہم نے ایویکویٹ کیا ہے، اور 8,000 لوگوں کو اس رواں سال میں ہم نے جو ہے وہ فلڈ میں جو ہے ہم نے اس میں ٹرانسپورٹ کیا ہے۔ اچھا سر، آپ کے اہلکار پہلے بتا رہے تھے کہ ضلع حافظ آباد کے جو ریسکیو اہلکار ہیں انہوں نے دوسرے اضلاع میں بھی جا کے کام کیا ہے، تو اوور آل آپ پورے پاکستان میں آپ یہ فرائض سر انجام دیتے ہیں؟ جی، جنوبی پنجاب میں، ملتان میں اور باقی ایریاز میں ہمارے کافی سارے ریسکیوز نے جو ہے موجودہ سیلاب میں، کیونکہ وہاں پر اوور آل جو ہے سیلاب کی وجہ سے نقصانات زیادہ تھے، تو وہاں پر ہمارے ریسکیوز نے وہاں پر ڈیوٹیاں سر انجام دی ہیں، اور وہاں پر بھی معاونت دی ہے۔ ریسکیو 1122 کے کسی بھی قریبی ضلع کو یا دور دراز ضلع کو جب بھی کسی مدد یا معاونت کی ضرورت پڑتی ہے تو ریسکیور وہاں پر بھی جا کے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ اچھا، ریسکیو کو معاشی طور پر سارے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ الحمدللہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ سارے فنڈز اور باقی چیزیں جو ہے اس حوالے سے اویلیبل جو ہے وہ کر رہی ہے، اور یہ پنجاب گورنمنٹ کا پیورلی ڈپارٹمنٹ ہے، اور وہ اس حوالے سے پوری چیزیں جو ہیں الحمدللہ اچھے طریقے سے چل رہی ہیں، اس میں اس حوالے سے کوئی پرابلم جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا سر، دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ گاڑیاں جو ہیں وہ ایکسپائر ہیں، تو حکومت پنجاب کس حد تک ضلع حافظ آباد کو نئی گاڑیاں جو وہ دینے کے لیے کچھ ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ایک ریگولر پروسیس ہے مینٹیننس کا، پرانی گاڑیاں جو ہیں وہ ریپلیس ہوتی ہیں، اور وہ پروسیس ہمارے ڈپارٹمنٹ میں چل بھی رہا ہے، اور اگر ایسٹس کو جلدی ریپلیس کر دیا جائے تو اس سے ادارے کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر سے بہترین جو ہے ہو سکتی ہے۔ تو جو گاڑیاں پرانی ہیں اگر وہ ریپلیس ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ ان کا پروسیس بھی چل رہا ہے، تو اس سے کارکردگی انشاءاللہ مزید بہتر ہو جائے گی۔ اچھا، آپ ایز اے ڈسٹرکٹ آفیسر عوام الناس میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم یہ پیغامات دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے کہ ریسکیو 1122 کا جو نمبر ہے اس کو بلا وجہ انگیج نہ کریں، اس پر غیر ضروری جو ہے وہ کالز جو ہے وہ نہ کریں، اور باقی جو قوانین ہیں ٹریفک کے، روڈز کے حوالے سے ان کا خیال رکھیں، تاکہ جو ہے نا حادثات میں جو ہے موجودہ حادثات میں جو ہے نمایاں کمی ہو سکے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر یہ بتا رہے ہیں کہ ریسکیو کے نمبر کو بلا وجہ انگیج نہ رکھیں، اور ٹریفک قوانین پر جو ہے وہ سختی سے عمل کریں تاکہ حادثات میں کمی ہو۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد زاہد منیر کو نیو پلس کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔